سوری اسٹوڈنٹ سے بیچ میں انٹرپشن کی وجہ سے مجھے دوبارہ آج پھر ایک 2 کلپ بنانے پڑ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اب یہاں تک ہم نے اپنے جو ہے ڈسکشن کو فائنل کیا کہ مارکیٹ ایفیشینٹ ہائپوتھسس کیا ہے، کہ اس کے علاوہ آپ کی ایفیشینٹ مارکیٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس 3 فارمز آف ایفیشینٹ مارکیٹ کون سی ہیں، اور اب ریسنٹ جو ٹرینڈز ہے وہ کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یہاں تک اس کے بارے میں کلیئر ہو جانی چاہیے. اور ایک جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریسرچرز ہیں وہ اس بات کے اوپر بیلیو رکھتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹس ہیں وہ جنرلی ایفیشینٹ ہوتی ہیں ان لانگ رن. شارٹ رن کے اندر مارکیٹس جو ہے وہ آپ کی ایفیشینٹ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی جو مارکیٹس ہیں یہ لانگ رن کے اندر ایفیشینٹ بیہیو کرتی ہیں. ایفیشینٹلی ان کی ایفیشنسی وہاں لانگ رن میں سامنے آتی ہے، شارٹ رن میں ان کی ایفیشنسی ہمارے سامنے نہیں آتی. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہمارا یہ جو فائنینشیل مارکیٹس اور انسٹیٹیوشن کا چیپٹر تھا وہ آج کلوز ہو رہا ہے. آپ لوگ اس چیپٹر کے اینڈ کے اوپر، یہ تھیوریٹیکلی سارا چیپٹر تھا، اس میں نومیریکلز ہمارے تھے ہی نہیں، تو آپ لوگ ذرا اس کے اینڈ پر جائیں گے اپنی بک کے چیپٹر کے، جیسے کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھا رہا ہوں 166 پیج کے اوپر دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کچھ کی ٹرمز نظر آ رہی ہیں. ان کو آپ کلیئر کیجئے گا. کی ٹرمز کیا ہیں؟ ڈیفینیشنز ہیں بیسیکلی، اسی سے MCQs وغیرہ زیادہ تر بنتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ پیج کے اوپر کوسچنز دیے ہوئے ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے اور ان کو کہ اپنے مائنڈ میں ان کو لے آ کے پچھلے چیپٹر کی روشنی میں جتنے ہم نے ڈسکشن کی ان کوسچنز کے آنسرز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. جیسے کہ ابھی میں آپ سے آج والا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا اس سے ریلیونٹ ہے. یہ کوسچن نمبر 9 دیکھیں دیا ہوا ہے، ڈسکرائب 3 ڈفرینٹ فارم آف ایفیشینٹ مارکیٹ. اسی طرح یہ کوسچن نمبر 7 اوپر دیکھیں، ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیلر مارکیٹ اینڈ اسٹاک مارکیٹ دیٹ ہیو اے فزیکل لوکیشن. تو یہ ساری چیز ہم نے ڈسکس پریویس کر چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ لوگوں نے ضرور ان کوسچنس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو چیزیں ریکال ہو سکیں اور آپ کو آئیڈیا ہو سکے کون سی چیز کس طرح سے کوسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پھر یہ کچھ آپ کے پاس ٹرو فالس گیون ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا پریویس مڈ ٹرم میں آپ کے ٹرو فالس بھی آئے تھے، تو ان کو ایک دفعہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. کوئی مشکل بات لگے تو وہ میرے سے آپ واٹس ایپ کے اوپر ابھی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ کلوز ہو جائے گا. بڑا آسان سا چیپٹر ہے، کوئی مشکل بات اس میں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں جو اپنا نیکسٹ 6 چیپٹر ہے انٹرسٹ ریٹس کا، اس کو سٹارٹ کریں گے، اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہوگا. اس کے بعد ہمارے ایک اور 2 چیپٹر جسٹ رہ گئے یہ انٹرسٹ ریٹس کو ملا کے. آئی ہوپ سو کہ ہم عید سے پہلے ان چیپٹرز کو ختم کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ بات میں نے یہ آج آپ سے کرنی تھی کہ میں نے آپ کو پروجیکٹ دیا ہوا ہے، اپنے اس پروجیکٹ کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں. میں نے آپ سے عید کے فوری بعد جو ہے وہ پروجیکٹ لے لینا ہے، تو آپ لوگوں کو پروجیکٹ سبمٹ کرنا ہوگا. اس لیے ابھی ٹائم ہے، ابھی سے آپ پروجیکٹ کے اوپر اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کو اینڈ کے اوپر جا کر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو سینئر ہیں پروجیکٹ میں آپ ان سے ہیلپ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے باتوں کو ڈسکس کریں. اگر پھر بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میرے سے بھی ڈسکس کریں. لیکن اب آپ کو پروجیکٹ میں مشکل اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے 2 جو آپ کی کاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے اور جو بزنس فائنانس کا سبجیکٹ ہے، ان دونوں میں آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور یہی آپ کا پروجیکٹ ہے. بس اب آپ نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے اماؤنٹس کو لے کے ان فگرز کو، ان ریشوز کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو پڑھا ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر خود سے آپ نے ان کے اوپر کمنٹس کرنے ہیں. کمپوزنگ کرنی پڑے گی، یہ تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو لوگوں کو کرنی ہے. آخر اس کے مارکس ہے 10 نمبر کا پروجیکٹ ہونا ہے،
تو برائے مہربانی اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں، ادروائز آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، پھر آج کے لیے ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، تو آج کے لیے کافی ہے، اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس کو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔